السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ آج ہم لوگوں نے اپنے چھٹے باب کا تیسرا چیپٹر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پڑھنا ہے۔ حضرت علی کا ہے یہ چیپٹر، اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ قبول اسلام کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 10 برس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام حضرت ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا لقب حیدر، کنیت ابو تراب اور ابو الحسن تھی۔ لقب کا مطلب ہوتا ہے جو ان کو نام دیا گیا ہو ان کی کسی خوبی کی وجہ سے، اور کنیت کا مطلب ہوتا ہے جو ان کے بھری اولاد سے جو ملتی ہے، جیسے ان کے بھرے بیٹے کا نام تھا ابو تراب اور ابو الحسن، ٹھیک ہے، یہ ان کی کنیت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ عنہ سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے مایا نما بیٹے عطا فرمائے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ ہاں جی، اس پیراگراف میں ہم لوگوں نے ان کا تعارف پر ہے، اب ہم لوگ ان کا سیرت و کردار پڑھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بے حد سخی، فیاض اور اثار کرنے والے تھے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ایمانت و دیانت میں بے مثال تھے۔ شجاعت و بہادری اور سخاوت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے نمایاں خوبی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے تمام غزوات میں بہادری کے خوب جوہر دکھائے، جن میں آپ رضی اللہ عنہ نے کفار مکہ کے نامی گرامی سرداروں کو جہنم واصل کیا۔ غزوہ خیبر میں آپ رضی اللہ عنہ نے مشہور یہودی سردار مرحب کو پہلے ہی وار میں قتل کر دیا، جس کی وجہ سے یہودیوں کا مضبوط قلعہ نائم فتح ہوا۔ اسی وجہ سے نیکسٹ پیج اوپن کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو فاتح خیبر اور اسد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شیر کہا جاتا ہے۔ فضائل: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کاتب وحی اور حافظ قرآن تھے۔ کاتب وحی وہ ہوتے ہیں جو وحی لکھتے ہیں، جب وحی نازل ہوتی تھی تو جو لوگ وحی لکھتے تھے وہ کاتب وحی کہا جاتا ہے، اور حافظ قرآن تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی ہر آیت کے شان نزول کے بارے میں جانتے تھے۔ علم فقہ میں آپ رضی اللہ عنہ کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ علم فقہ کا مطلب ہوتا ہے حدیث کے علم میں۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دست مبارک سے تحریر کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے رائے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ تینوں خلفائے راشدین کے دور میں آپ رضی اللہ عنہ قاضی القضاء، چیف جسٹس اور مجلس شورا کے ممتاز رکن رہے۔ پارلیمنٹ کو مجلس شورا کہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا شمار السابقون الاولون اور بیعت رضوان کرنے والے صحابہ میں ہوتا ہے۔ السابقون الاولون کا مطلب ہوتا ہے ثابت رہنے والا اور اول رہنے والا، اور بیعت رضوان کرنے والے صحابہ میں ہوتا تھا۔ جن لوگوں نے بیعت رضوان کی تھی ان صحابہ میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا۔ 9 ہجری میں نجران کے مسیحیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ دعوت قبول کرنے کے بجائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اگر تمہیں میری باتوں میں کوئی شک ہے تو آؤ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر آیت مباہلہ میں یوں بیان کیا گیا ہے، ترجمہ: تو آپ فرما دیجیے آ جاؤ، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پھر جھوٹے پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اگلی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت رضی اللہ عنہ کے ساتھ مباہلے کے لیے میدان میں پہنچے۔ مسیحیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مباہلے کی جرات نہ ہوئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ خدمات: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تقریباً 4 سال 9 ماہ ہے۔ یہ انڈر لائن کر لیں۔
MCQs ہے fill in the blank میں پوچھا جائے گا. اگر نہیں پوچھیں گے تو ویسے بھی پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے دور اندیشی اور حکمت عملی سے مدینہ منورہ میں امن قائم کیا. آپ رضی اللہ عنہ نے ملک کی حفاظت کے لیے کئی بڑے اور چھوٹے چھاؤنیاں قائم کی. دریائے فرات پر ایک پل تعمیر کرایا. قلعے اور مساجد تعمیر کرائے. آپ رضی اللہ عنہ نے بیت المال کی حفاظت کا اہتمام کیا. قاضیوں کو دین حق کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم دیا. آپ رضی اللہ عنہ کے آپ رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف سے متاثر ہو کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. آپ رضی اللہ عنہ نے بہت سے علاقے فتح کیے اور اسلامی ریاست کو وسعت دی. شہادت سن 40 ہجری 19 رمضان المبارک کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کوفہ کے جامع مسجد میں نماز فجر ادا کر رہے تھے. عبد الرحمن بن ملجم نے آپ رضی اللہ عنہ کو تلوار کے وار کر کے زخمی کیا. آپ رضی اللہ عنہ 21 رمضان المبارک کو شہید ہوئے. ہاں جی 19 رمضان المبارک کو ایک مسلمان عبد الرحمن بن ملجم نے آپ صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کو پیٹ میں تلوار ماری. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو گئے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی. ان کے بیٹے نے. آپ رضی اللہ عنہ کا آخری آرامگاہ عراق کے شہر نجف میں ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں چاہیے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دے کر ہمہ وقت تیار رہیں. جی ہم نے پڑھ لیا چیپٹر. ان لوگوں نے آپ حضرت علی نے ہمارے لیے دین اسلام کے لیے کیا کیا کیا, کس طرح انہوں نے جنگیں لڑی, کس طرح انہوں نے دین کی تبلیغ کی, کس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا. چلیے اب ہم لوگ نا اس کی مشق طرح موو کرتے ہیں. جی پہلا سوال ہے درست جواب پر ٹک کا نشان دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا بنو اسد سے, بنو مخزوم سے, بنو ہاشم سے, بنو تیم سے, بنو ہاشم سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کے مضبوط قلعے کو فتح کیا. نائم, کموس, صعب, السلالم. نائم. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے 4 سال 9 ماہ, 5 سال 9 ماہ, 6 سال 9 ماہ, 7 سال 9 ماہ. 4 سال 9 ماہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک پل تعمیر کروایا دریائے فرات پر, دریائے نیل پر, دریائے دجلہ پر, دریائے جہون پر, دریائے فرات پر. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے 21 محرم, 21 جمادی الاول, 21 رمضان, 21 ذی القعدہ, 21 رمضان المبارک. جی اگلا سوال ہے درست مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پوری کریں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ڈیش خلیفہ تھے. چوتھے خلیفہ تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے اسد اللہ. اسد کا مطلب ہوتا ہے شیر. اسد اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا شیر. یہ ان کو کب ملا تھا, کس موقع پہ ملا تھا؟ غزوہ خیبر کے بعد ملا تھا. ہم لوگوں نے چیپٹر میں پڑھا ہے نا, پیج نمبر 78 کی فرسٹ لائن پہ. اگر آپ اوپن کر کے دیکھنا چاہتے ہیں آپ اوپن کر کے دیکھ لیں. پیج نمبر 78 فرسٹ لائن. جی اب ہم لوگ آتے ہیں ادھر. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت اسد. یہاں سائڈ پہ لکھ دیتی ہوں, نام تھوڑا لمبا ہے. جی فاطمہ بنت اسد. قبول اسلام کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر ڈیش برس کی تھی, 10 سال کی. یہ پہلے بچے تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے.
10 سال کے سب سے چھوٹے بچے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آخری آرام گاہ ڈیش میں ہے. عراق. جی یہاں پہ ہمارا ختم ہوتا ہے فل ان دا بلینکس. چلیں اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے سوال جو آپ کی طرف. بچوں آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے غور سے ہر چیز کو نشان لگانی ہے, غور سے ٹیلی کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ میں بار بار ریپیٹ کرتی جاؤں گی. چلیں اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی علمی فضیلت لکھیں. اس کے لیے آپ کو اپنا پیج نمبر 78 اوپن کرنا ہے. پیج نمبر 78 اوپن کریں اپنی ریڈنگ کا. جی یہاں پہ آپ دیکھیں گے فضائل والا پیراگراف. یہاں سے شروع کرنا ہے, یہاں سے یہاں تک, ٹھیک ہے؟ اس میں ساری ان کی علمی فضیلت آ گئی ہے. ان کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا, وہ کاتب وحی تھے, حافظ قرآن تھے. ان کو ہر آیت کی شان نزول کے بارے میں جانتے تھے. ان کو علم فقہ بھی تھا, اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی ان کے دست مبارک سے تحریر کیا گیا. چلیں نیکسٹ کوسچن پہ آئیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے القابات تحریر کریں. جی 78 اوپن کریں, پیج نمبر ریڈنگ کا سیکنڈ پیج. سب سے فرسٹ لائن, آپ رضی اللہ عنہ کو فاتح خیبر اور اسد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شیر کہا جاتا تھا. بس یہ لائن آپ لوگوں نے لکھ دینی اپنے شارٹ میں. چلیں مباہلے میں نبی اکرم کے ساتھ کون تھے؟ جی یہ ہم لوگوں نے پڑھا نا مباہلے والا. اس کا بھی آنسر آپ کو ملے گا پیج نمبر 78 پہ ہی. پیج نمبر 78 اپن کر. جی یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے. مباہلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں تک میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ نے اس کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے. پہلے آپ نے لکھنا ہے اپنے سوال سے دیکھ کے لکھنا ہے. سوال میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مباہلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ آپ نے لکھنا ہے مباہلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کی جگہ آپ نے سارے نام لکھ دینے ہیں. حضرت علی, یہ میں کٹ کروا دیتی ہوں, آپ وہاں سے دیکھ کے لکھ ہی لیں گے. حضرت علی, سیدہ فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین تھے, ٹھیک ہے؟ آگے سمجھ. پہلے آپ نے وہاں لکھ دینا ہے مباہلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہاں تک لکھنے کے بعد پھر آپ نے یہ لکھ دینے نام. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شروع کرنا ہے حسن اور حسین پر, اور اینڈ پہ لکھ دینا تھے. ہے بریے تھے, حضرت حسن اور حسین تھے, ٹھیک ہے؟ آگے سمجھ. چلیں نیکسٹ کوشچن پہ موو کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پیج نمبر 79 اوپن کریں, ریڈنگ کا 3rd پیج. جی یہاں پہ آپ دیکھیں گے, یہاں سے یہاں تک, کیونکہ انہوں نے ہر قسم کی قربانی بھی دی تھی اور وہ جنگ کے لیے ہر ٹائم تیار بھی رہتے تھے. تو سٹارٹنگ میں آپ نے یہ پورا لکھ دینا ہے. چھوٹا سا ہی ہے کہ نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم دنیا اور آخرت سنوار لیں گے, پھر بتا دیں کہ ابھی کیا کرنا چاہیے. جیسے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے, ہمیں بھی ویسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. جیسے وہ دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دیتے تھے اور ہر وقت تیار رہتے تھے, ہمیں بھی ایسے تیار رہنا چاہیے. جی واپس آئیں. آپ کا فرسٹ لانگ ہے, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو غزوہ خیبر میں کیا کردار ادا کیا؟ حضرت علی نے غزوہ خیبر میں کیا کردار ادا کیا؟
پیج نمبر 77 اوپن کریں اپنی ریڈنگ کا فرسٹ پیج. جی سب سے پہلے تو آپ نے بچوں کیا کرنا ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک حضرت علی کا تعارف لکھنا ہے, ہر دونوں لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک, ٹھیک ہے. حضرت علی المرتضیٰ سے لے کر کا تعلق بنو ہاشم سے تھا. آگے ان کے والدین کا نام بھی مینشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بس ابو حسن تک کرنے, کیونکہ آپ ان کا تعارف کمپلیٹ کریں گے تو ہی آپ کے لوگوں کی ایک سینس بنے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے بتانا ہے کہ غزوہ خیبر میں ان کو کیسے ملا, تو آپ نے وہ جنگ کا شروع کرنا ہے یہاں سے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے تمام غزوات میں بہادری کے خوب جوہر دکھائے. یہاں سے لے کے نیکسٹ پیج پہ آئیں, یہاں تک شیر کہا جاتا تھا. آگے سمجھ آپ لوگوں کو, پہلے آپ لوگوں نے لکھنا ہے ان کے تعارف میں, پہلے تعارف تک لکھنا ہے, کہاں سے شروع کرنا ہے, یہ نشان لگے ہوئے ہیں حضرت علی سے لے کے ابو الحسن تک. یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور ایزی بھی ہے. آپ ایک دفعہ پڑھو گے آپ کو ان کا یاد ہو جائے گا, وہ کون سے خلیفہ تھے, انہوں نے کتنے سال میں اسلام قبول کیا تھا, وہ آپ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے, اور ان کا تعلق بنو ہاشم سے تھا, وہ چچا زاد تھے, تو اس لیے آپ وسلم کا بھی قبیلہ ایک ہی اور ان کا بھی قبیلہ ایک ہی ہے. پھر آپ نے بتانا کہ ان کے والد کا نام کیا تھا, ابو طالب تھا, اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا, اور ان کا لقب حیدر اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے آنا ہے سیرت الکردار والے پیراگراف میں, اس میں اپنے یہاں سے حضرت علی المرتضیٰ سے شروع کرنا, نیکسٹ پیج تک ختم ہو رہا ہے یہاں تک. آگے سمجھ آپ کو بچوں. چلیں اب ہم لوگ اپنے سیکنڈ لانگ کی طرف موو کرتے ہیں. سیکنڈ لانگ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمات بیان کریں. جی ان کی کیا خدمات تھیں, کھولیں آپ لوگ اپنا ریڈنگ کا پیج نمبر 78. جی اچھا بچوں, سب سے پہلے تو آپ نے تعارف لکھنا ہے جو حضرت علی سے شروع ہوتا ہے اور ابو الحسن کی کنیت تک ختم ہوتا ہے. وہ تعارف دوبارہ سے نشان لگا دیتی ہوں, بھولنا نہیں ہے, آپ نے ہر بار ضرور مینشن کرنا ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک یہ تعارف لکھنا ہے. اس کے بعد آ جائیں سیکنڈ پیج پہ, یہاں پر اینڈ پہ جائیں گے, یہ ان کی خدمات شروع ہوتی ہیں, یہاں سے لے کر نیکسٹ پیج اوپن کریں. جی یہاں تک اسلامی ریاست کو وسعت دی, ٹھیک ہے, یہاں تک. یہ آپ کا ہو گیا سیکنڈ لانگ. پہلے ایک پیراگراف وہ والا اور چھوٹا سا ان کی خدمات والا پیراگراف. آگے سمجھ بچوں, دونوں لوگوں کا آپ نے اچھے سے اٹیمپٹ کرنی ہے, شارٹ بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے. چلیں میں آپ کو آپ ان کے نشان لگا لیں اور اپنے کاپیز میں ان کو نیٹ اینڈ کلین ہینڈ رائٹنگ میں ضرور لکھا جائے. علمی فضیلت, مباحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون تھے, اور حضرت علی کے القابات. دو تو ہم لوگوں نے پڑھے نا, فاتح خیبر اور اسد اللہ. ایک آپ لکھ لیں حیدر, وہ جو ہم لوگوں نے فرسٹ پیج میں ان کے تعارف میں پڑھیں گے, تو آپ نے لکھنا ہے آپ رضی اللہ عنہ کو فاتح خیبر, اسد اللہ اور حیدر کہا جاتا تھا. چلیں جتنا میں نے نشان لگایا وہ لکھ لیں, اور حیدر بھی آپ نے نا بس فاتح خیبر, حیدر اور اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا تھا, ٹھیک ہے. ایسے لکھ لیں جیسے میں نے نشان لگایا ویسے لکھ لیں, بات ایک ہی ہے. چلیں اور لانگ دکھا دیتی ہوں آپ کو امپورٹنٹ کون سے ہیں. غزوہ خیبر والا بہت امپورٹنٹ ہے, اور خدمات بھی اکثر پوچھ لیتے ہوتے ہیں. تو بچوں آپ لوگوں نے بہت دھیان سے, بہت احتیاط سے لیکچر کو سننا ہے, اپنے ہر نشان کو لگانا ہے, اپنی ہر کنفیوژن دور کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور نیٹ اینڈ کلین ہینڈ رائٹنگ میں آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنا کام روز کا روز کرنا ہے, ٹھیک ہے. سب اپنا دھیان رکھیں, اپنا خیال رکھیں, اور اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کریں. اللہ حافظ.